رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ شاید رمضان المبارک کی اس نعمت کا ادراک اور قدر ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ نہ ہو۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کی قدر جاننی ہے تو کاش ہم ان لوگوں سے پوچھ سکتے رمضان کی قدر جو رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ رمضان سے پہلے آپ نے بھی بعض لوگوں کے جنازے پڑھے ہوں گے، میں نے بھی ہفتہ دو ہفتہ مہینہ پہلے پڑھے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی اگر قدر جاننی ہے تو ان لوگوں سے جانیے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ گئے۔ پرانے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی دو شخصیتوں کے درمیان موازنہ کرتے کہ ان دو میں سے زیادہ فضیلت والا کون سا ہے، تو پھر وہ موازنہ اس طرح کرتے تھے کہ ان دونوں کی زندگیوں میں سے رمضان کس کی زندگی میں زیادہ بار آیا ہے۔ تو جس کی زندگی میں رمضان زیادہ بار آتا پھر وہ سمجھ جاتے یہی فضیلت والا ہے۔ تو رمضان المبارک بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے نصیب ہو جانے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک ہمارے لیے ایک مہلت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس پر مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ ایک دن ایک شخص نے سوال پوچھا کہ بتائیے، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں ان کی دو کیٹیگریاں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال کی کمائی سے جاتے ہیں اور کئی سالوں تک وہ ان پیسوں کو جوڑتے رہتے ہیں، اور پھر وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک ایک پائی کر کے انہوں نے جوڑی ہوتی ہے، عمر بھر کی کمائی لگا کے وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ سارا سال رشوت لیں گے، سود کھائیں گے، ملازمین کے حقوق کو دبائیں گے، اور پھر رمضان المبارک میں جا کے وہاں اعتکاف بھی کریں گے، ہر سال حج بھی کریں گے، ہر سال ہی وہاں پہنچے ہوں گے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ بلاتا ہے جو شخص بھی وہاں جاتا ہے اسے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو جس نے حلال کی ایک ایک پائی جمع کی اور پھر وہاں گیا، تو اسے تو اللہ کا بلانا سمجھ آتا ہے، لیکن ایک گناہگار شخص، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، دوسروں کے حق غصب کرنے والا، اسے اللہ کیسے بلا سکتا ہے؟ تو میں نے پھر اس بات کا اسے یہ جواب دیا، میں نے کہا جو شخص غریب وہاں جاتا ہے وہ تو چلیں اللہ رب العزت اسے بلاتا ہے تو وہاں جاتا ہے، حلال کی ایک ایک پائی جمع کر کے وہاں وہ جاتا ہے، لیکن جو شخص رشوت لے کے حرام کے پیسوں سے وہاں جاتا ہے اسے اللہ نہیں بلاتا، بلکہ اس کا پھیرا لگ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کا کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ پھیرا۔ اسے پھیرا لگ رہا ہوتا ہے، اسے مہلت مل رہی ہوتی ہے کہ اب کی بار آیا ہے تو شاید سنور کے جائے، اب کی بار آیا ہے تو شاید توبہ کر کے جائے، اب کی بار آیا ہے تو شاید سدھر جائے۔ اور پھر جب وہ نہیں سدھرتا تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کے ہاں دلیل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا ہی بھیانک دردناک عذاب لکھا ہے کہ جو شخص اتنے مواقع ملنے کے باوجود بھی نہیں سیکھتا۔ تو اللہ نے رمضان بھی ہماری زندگیوں میں بار بار ہمیں عطا فرمایا ہے، تو رمضان پھیرے لگاتا ہے، بار بار اللہ ہمیں مواقع دے رہا ہے، بار بار اللہ تعالی ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اب رمضان سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ہم کتنا تبدیل کرتے ہیں۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ حضرات کے گوش گزار چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان باتوں کو رمضان کی حد تک اپنا لیں اور پھر بعد میں بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ انہیں اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں تو یقین جانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اپنی زندگی بدلیں۔ دیکھیں، اگر آپ لا یعنی زندگی گزاریں گے تو پھر لا یعنی موت مریں گے۔
بے مقصد زندگی گزاریں گے تو بے مقصد موت مریں گے. اگر آپ فضول زندگی گزاریں گے تو فضول موت مریں گے. یاد رکھیں آپ کا اس دنیا سے جانا، آپ کا مرنا اسی وقت اعلیٰ ہو سکتا ہے جب آپ زندگی بڑے اعلیٰ مقصد کے ساتھ گزاریں. یوں فضول جیتے چلے جائیں گے تو پھر ایک دن بے مقصد موت مر جائیں گے. اسی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں، اعلیٰ بنائیں، لایعنی کاموں میں مصروف اپنی زندگی نہ رکھیں. تو اگر آپ حقیقی طور پہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اور بدلنا ہے، اب زندگی بہت ہو گیا ہے، ہم نے بڑی نافرمانیاں کر لی ہیں اللہ کی، ایسی نافرمانیاں جو اب ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، اور بعض ایسی نافرمانیاں جنہیں ہم نافرمانیاں سمجھتے ہی نہیں، اور پھر بعض ایسی نافرمانیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے. تو ان ساری نافرمانیوں پر اللہ سے معافی مانگیں. دیکھیں اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا نہیں ہونا، ایک دن ہم نے اسے جواب نہیں دینا، ایک دن ہم نے جو ہے وہ اللہ کو منہ نہیں دکھانا. پھر ہم کیسے اللہ کا سامنا کریں گے؟ وہ دن قیامت والا جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور اتنی ہیبت طاری ہوگی، اتنی دردناکی ہوگی ہر طرف. روایات کے اندر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ یا تو ہمیں جہنم بھیج دے یا جنت بھیج دے، بس اس دردناکی اور اس ہولناکی سے ہمیں بچا. ہر طرف افراتفری کا عالم، سورج سوا نیزے پہ. تو اتنے لوگ اکتا جائیں گے. ہوتا ہے نا کبھی کبھار بندہ اکتا جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زندگی سے ہی جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے. تو اس دن بندہ یہی کہے گا. اتنی ہولناکی ہوگی اس دن کی. سورج سوا نیزے پہ ہے اور مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا. تو ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے. تو اپنی زندگی بدلیں، اور اگر آپ حقیقی طور پہ اپنی زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ ان باتوں پہ عمل کریں. یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ اپنی زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان المبارک کے اندر، آپ باوضو رہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو رہنا ہے. باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، جب کام ختم ہو آپ دوبارہ وضو کر لیں. یہ وضو اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی. آپ غفلت سے نکل آئیں گے، آپ نیکیوں کے قریب ہو جائیں گے. دیکھیں نا، ہر کام کی ایک تیاری ہوتی ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہم تیار ہوتے ہیں. تو جتنے بھی نیک کام ہیں ان کی تیاری وضو ہے. وضو سے وہ نیک کام شروع ہوتے ہیں. تو جب آپ وضو میں ہر وقت رہیں گے، نماز پڑھنے کا دل چاہے گا، قرآن پڑھنے کا دل چاہے گا، آپ کی آنکھوں میں حیا رہے گا، آپ کی زبان پہ جو ہے وہ لطافت رہے گی. آپ کوئی برا بول سننا چاہیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ جو ہے وہ اس سے بچ جائیں گے اگر آپ وضو میں رہیں گے. وضو اپنے اندر بڑی برکتیں رکھتا ہے، اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو کی حالت میں مر جائے بروز قیامت اللہ اسے شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا. تو کتنی بڑی دولت ہے. اور فرمایا جو شخص وضو کرے، وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. تو کتنی بڑی دولت ہے وضو. اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ دھلتا ہے، آپ کے صرف ہاتھ ہی دھلتے ہیں، آپ کا صرف جو ہے وہ پاؤں ہی دھلتے ہیں، کونیاں ہی دھلتی ہیں. بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے بندہ جب کلی کرتا ہے تو انسان کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. اور جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں. فرمایا یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. تو آپ جب ٹوٹی کے نیچے آپ نے ہاتھ رکھا ہے اور منہ پہ پانی ڈال رہے ہیں، ہاتھوں اور بازوؤں پہ ڈال رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ میرا منہ اور ہاتھ دھل رہے ہیں. آپ یہ بھی خیال کریں کہ اللہ کے فضل سے میرے گناہوں کے رجسٹر بھی دھل رہے ہیں.
میرے گناہوں کے رجسٹر بھی ختم ہو رہے ہیں۔ تو وضو بہت بڑی دولت ہے، اور پھر وضو ہماری پہچان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بروز قیامت میری امت اپنے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانی جائے گی، یعنی میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ آپ اس رمضان المبارک ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن آپ دوبارہ سے وضو کر لیں، پھر آپ اپنی زندگی میں برکات دیکھیے گا، آپ اللہ کی رحمتیں دیکھیے گا، آپ پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کو ملاحظہ کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر اللہ رب العزت کی رحمتیں دھر آئی ہیں۔ تو پہلا کام تو آپ نے باوضو رہنا کرنا ہے، اور دوسرا کام اس رمضان المبارک آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی عادت میں شامل ہیں، جو آپ کی کس میں شامل ہیں؟ عادت میں شامل ہیں۔ آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں اس رمضان المبارک کے اندر۔ جس طرح بد نظری ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ موبائل پہ بہت زیادہ بد نظری کرتے ہیں، فلمیں دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیے، دیگر بے حیائی دیکھ لی، اور اس بد نظری کے اندر بڑے بڑے معززین لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی بد نظری کرتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک عام فرد بد نظری کرتا ہے، اور یہ بد نظری اور بے حیائی ایسا برا فعل ہے کہ اطباء اور حکماء بھی کہتے ہیں جو شخص بد نظری کرتا ہے اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتا۔ 6 بندے بیٹھے ہوں، وہ ان 6 بندوں میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کی زبان پہ لکنت آ جاتی ہے، اس کی زبان پہ لکنت آ جائے، وہ کوئی بات اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے کمیونیکیشن سکلز کمزور ہوتے ہیں، وہ گھر والوں میں بھی بیٹھ کے سیدھی بات نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص بد نظری کرتا ہے اس شخص کا جسم اللہ کے نور سے خالی رہتا ہے، ہمیشہ وہ اندھیروں میں اور ظلمتوں میں رہتا ہے۔ تو آپ بد نظری سے بچ جائیں، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں، اور یہ کوئی مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اس کی مدد مانگیں اور کوشش کریں۔ جب آپ کوشش کریں گے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ جب آپ کوشش کریں گے پھر کائنات کا رب بھی آپ کی مدد کرے گا۔ آپ آغاز تو کریں، آپ شروع تو کریں، آپ پہلی سیڑھی پہ تو چڑھیں، وہ رب آپ کو آخری سیڑھی تک خود لے کے جائے گا۔ آپ آغاز ہی نہیں کرتے، آپ پہلی سیڑھی پہ ہی قدم نہیں رکھتے، تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ آخری سیڑھی تک پہنچیں گے؟ آپ تھوڑی کوشش کریں، وہ مالک آپ پہ زیادہ کرم کرے گا، وہ آپ پہ زیادہ رحمتیں فرمائے گا، وہ آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو آپ آغاز کریں۔ تو اس بد نظری سے بچیں۔ یہ بد نظری اپنے اندر بہت ساری برائیاں لے کے آتی ہے، اور یہ بد نظری ایسے ہی ہے، رمضان المبارک میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ آپ لکڑیاں جمع کر رہے ہیں اور آپ نے نیچے سے ان لکڑیوں کو آگ بھی لگا رکھی ہے۔ ایک طرف سے آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ ان نیکیوں کو جلا رہے ہیں، دوسری طرف سے ان نیکیوں کو آپ جلا رہے ہیں۔ اور یہ حیا جو ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر بے حیا بندے کے لیے تو اللہ کے رسول نے بڑا سیدھا سا فرمان ارشاد فرمایا ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے، چلی جائے، تو پھر تو جو مرضی کر، پھر تیرا جو جی چاہے کر، پھر تیرا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ تو اپنے اندر حیا پیدا کریں اور بد نظری سے بچیں۔ پھر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، جھوٹ ہے، جھوٹے پر تو ویسے بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آپ جھوٹ سے بچیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، تو اس لیے نہیں ملتا کہ وہ روزے کے اندر بھی وہ برائیاں جاری رکھتے ہیں،
روزے کے اندر اللہ نے حلال سے بھی ہمیں روک دیا، تو یہ ہماری ایک ٹریننگ ہے کہ جس طرح تم حلال چیز سے رکے ہو، اسی طرح تم نے حرام چیز سے بھی رکنا ہے، اس طرح تم نے بری چیز سے بھی رکنا ہے۔ جو اللہ نے حرام کی ہیں، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بھی اسی طرح تم نے رکنا ہے۔ تو جھوٹ ہے، پھر اسی طرح ہم غیبت بڑی کرتے ہیں، تو غیبت سے بھی روزے کے اندر بچیں، فحش گانے سننے سے اور موسیقی سننے سے، اس سے بھی رمضان المبارک میں آپ بچیں، اور آہستہ آہستہ آپ سٹیپ طے کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ ایک دن آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور پھر رمضان المبارک میں آپ ایک اور کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ 2 کام ہو گئے۔ پہلا کیا کرنا ہے آپ نے؟ وضو۔ دوسرا آپ نے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے جو آپ کی عادت میں شامل ہیں، جنہیں آپ روز مرہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ فرائض کی پابندی کریں۔ آپ کیا کریں؟ فرائض کی پابندی کریں۔ اور اگر آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ 2 دنوں میں ہی ولی بن جائیں گے، دین اس کی بھی مذمت کرتا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آتے چلے جائیں دین کے قریب۔ سب سے پہلے آپ فرائض سے شروع کریں۔ بعض لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے، نماز پڑھیں۔ اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرائض ہیں آپ انہیں پورا کریں۔ روزہ فرض ہے، روزہ بھی سب پر فرض ہے، ہر ایک نے رکھنا ہے، تو روزہ رکھیں۔ آہستہ آہستہ آپ فرائض کے قریب آئیں۔ اور اگر آپ دین کے قریب آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ فرائض پہ جم جائیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نماز کے فرائض ادا کریں اور ان پہ جم جائیں۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ اب میں فرائض ادا کرنے والا بن گیا ہوں اور ان پہ جم گیا ہوں، پھر آہستہ آہستہ آپ سنتوں کی طرف آئیں، پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ نوافل کی طرف آئیں۔ جب آپ اس طرح آئیں گے، فرض، سنتیں، پھر نوافل، تو اس طرح آپ کو دین پہ استقامت نصیب ہوگی۔ آپ ایک ہی دن کہیں گے میں ولی بن جاؤں، تہجد اور سب کچھ شروع کر دیں گے، تو آپ دوسرے دن جو ہے وہ ہار کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ آہستہ آہستہ دین کے قریب آئیں، فطرتاً آپ جو ہے وہ دین کے قریب آئیں۔ اور جب آپ ایسے دین کے قریب آئیں گے، فرض، سنت، پھر نوافل، تو جب آپ نوافل تک پہنچیں گے اور نوافل پہ جم جائیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے اور پھر ان پہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی امیجن کریں، آپ سوچیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی سے ڈر لگے گا؟ کسی کا خوف دل میں آئے گا؟ اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، بندے کا دوست اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے۔ تو یہ وہ لمحات ہیں۔ تو آپ فرائض سے شروع کریں اور پھر نوافل تک جائیں، اور دین پہ استقامت اختیار کرنے کی آپ اللہ سے دعا کریں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو اللہ سے کہیں اللہم انی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں کمزور ہوں، طاقت بھی آپ نے عطا فرمانی ہے۔ اے اللہ آپ میرے السمیع ہیں، آپ میرے الرزاق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ الرحیم ہیں، آپ الکریم ہیں، اے اللہ آپ البصیر ہیں، اے اللہ مجھ پہ بھی اپنا فضل فرمائیے، اے اللہ مجھے بھی استقامت دیجئے، مجھے بھی دین کے قریب کیجئے۔ یا اللہ میں آپ کا باغی نہیں ہوں، گناہ گار ضرور ہوں، یا اللہ میں دین کے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں دین کے قریب آ جاؤں۔ تو اللہ سے دعا کریں اور اس سے مانگیں، اور فرائض پہ آپ جم جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نوافل تک جائیں۔ تو اس طرح جب آپ جائیں گے تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو دین پہ استقامت نصیب ہوگی۔ تو 3 باتیں ہو گئیں۔ وقت کیا ہو گیا؟ وقت زیادہ ہو چکا ہے، بقیہ انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جو 3 باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی بات
آپ نے کیا کرنا ہے رمضان میں؟ وضو میں رہنا ہے۔ دوسرا، آپ نے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے جو آپ کی عادات میں شامل ہو چکے ہیں۔ تیسرا، آپ نے فرائض پہ جم جانا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے سنتوں اور نوافل کی طرف جانا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان میں اپنی زندگی بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بے مقصد اور لغو زندگی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رمضان کا ہمیں ادب اور حیا کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔